میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں۔ یاد رکھ، تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہذا روشنی کا سامان اور اعمال صالح کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو نیک عمل کر اور اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی۔ حضرات، دیکھیے کس قدر غور کرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نفس و شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ عزیزو، اب بھی وقت ہے، قبر کا عذاب بہت دردناک ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت بہت تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ خدا را، آخرت کی فکر کرو اور عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرات، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب رات کو ان کا جنازہ قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے جوش غم میں قبر سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبر، کیا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، یہ والدہ ہیں حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ فاطمہ زہرا ہیں جنت کی عورتوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو صرف نیک اعمال کا ذکر ہے۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرات، ابھی آپ نے قبر کی آواز سنی، لیجئے اب ہم آپ کو قبر کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں گے۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا، مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سی کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس دنیا میں کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئیں، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر اس فاتح زمانہ کو موت آئی۔
میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔